الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ایک وقت تھا ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ وقت ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ بہت ممکن ہے آج رمضان المبارک کا آخری دن ہو، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری روزہ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا بہت ہے۔ آپ کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ رمضان کے فضائل میں آپ نے سنا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر کا ضابطہ اگر آپ دیکھو گے تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہفتے بھر کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں 6 دن کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل جمعہ کے دن بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنیچر سے لے کے جمعرات تک کا اجر و ثواب جو ہوتا ہے جمعہ کے دن اس میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ جمعہ رمضان المبارک میں آ جائے تو رمضان کی وجہ سے ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر تھا، اور اگر جمعہ کا دن آ جائے تو آپ 70 کو 70 سے ضرب دے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب نبی کی امت کو بے پناہ نوازا۔ تو ایک وقت تھا کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور اب رمضان ختم ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تھا تو اس کے دینے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کی مغفرت اور بخشش کروا کر کے جنت میں جانے کا مستحق بنا لیں۔ اللہ نے رمضان المبارک ہمیں اس لیے دیا تھا، یہ رمضان کا مقصد تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک نیا عمل دیکھا ہے آپ سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ منبر پر چڑھنے لگے تو پہلے درجے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمائی، یہی معاملہ دوسرے اور تیسرے درجے کا رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جواباً عرض فرمائی وہ یہ کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل تھے، انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاکت کی، اور حضور سے کہا کہ آپ آمین فرمائیں، تو حضور نے آمین کہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی
ہلاکت و بربادی کے لیے کم نہیں تھی، چہ جائے کہ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میں نے یہ بات پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ ہم آمین کہتے ہیں تو آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہم استجب، کہ اللہ یہ دعا جو کی جا رہی ہے یا بد دعا جو کی جا رہی ہے اسے قبول فرما، یعنی یہ ہماری طرف سے سفارش ہے۔ ہم جب آمین کہتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا ہی بہت کافی تھی تباہی و بربادی کے لیے، اس پر حضور نے آمین فرمائی۔ اور اگر یہ ہے جیسا روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آپ آمین کہیے تو حضور نے آمین کہی۔ اور دوسرے درجے پر جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے تو حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے درجے پر کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو حضور نے آمین کہی۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہوں گے سفارش کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ سفارش کریں اللہ سے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اتنے غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک ہوئے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے، اور جب یہ حالت ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہو سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مواخذہ ہو جائے کہ تمہیں اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، روح ڈالی تھی، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، جنت جیسی جگہ پہ رکھا تھا، اور یہ حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تم نے اس کی مخالفت کی۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس پر میری پکڑ کر لے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ لوگ وہاں سے لوٹیں گے تو حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، کئی نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آخر میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ سے سفارش کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں ہاں میں ہی سفارش کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے میں سجدہ کروں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ دنیا بھر کے سجدے اس کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حمدوں کے وہ کلمات مجھ پر القاء کرے گا جو اسی وقت کے لیے مختص ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کیے جانے کی سفارش کریں گے۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا فائدہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام، پوری انسانیت کو اس کا فائدہ ہوگا، پوری دنیا کی مخلوق کو اس سے راحت ملے گی۔ اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ موقع دے گا، شفاعت کرنے کا بھی اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا بھی۔
وہ جزا کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، اور اس بدلے کے دن کا تنے تنہا مالک، فیصلہ جس کے اختیار میں ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ انبیاء کرام بھی فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اگر کسی کے حق میں اچھا فیصلہ کروانا ہوگا تو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور یہ سلسلہ ہوگا۔ ادنا سے ادنا درجہ، ہم نے کسی بیمار کی عیادت کی تھی، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی کھڑا ہوگا کہ اللہ میں بیمار تھا، اس نے میری عیادت کی تھی۔ کوئی بھوکا تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کھڑا ہوگا کہ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ کپڑا جس کو پہنایا گیا وہ کھڑا ہوگا، سفارش کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں کپڑے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے کپڑا پہنایا تھا۔ آپ اندازہ کرو، ایک سلسلہ ہوگا جس میں بڑے سے بڑے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ہمارے ماں باپ، اور پھر اللہ کی تمام مخلوقات جن کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا، جن کے لیے ہم نے خیر خواہی کی، وہ سب سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑا ہوگا، قرآن کریم اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑا ہوگا کہ یہ آپ نے مجھے اپنا کلام بنایا ہے، مجھے اپنی کتاب قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جن لوگوں نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا، قرآن کریم ان کی طرف سے جھگڑے گا۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کریم ان کی طرف سے جھگڑے گا کہ ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما، ان کی بخشش فرما، اور اگر نہیں تو پھر مجھے اپنی کتاب ہونے میں سے نکال دے۔ ظاہر بات ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کتابوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لکھی ہوئی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے لکھوایا تھا، کہ جب حضرت جبرائیل اللہ کا کوئی پیغام لے کر کے آتے تھے اور حضور کو سناتے تھے، حضور سنتے تھے، حضور پڑھتے تھے، تو پھر لکھنے والوں کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابھی مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی ہے، اسے لکھ لو۔ تو جو لکھنے والے صحابہ کرام تھے وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے اور لکھ کر کے خود ہی لے کر کے چلے جاتے تھے، ان کے پاس محفوظ رہا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے کہ اللہ پاک نے اسے خود پڑھا ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ نے اسے کہا، اس کا تکلم فرمایا، اس کی تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا، سن کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر حضور نے خود اس کی تلاوت کی اور لکھنے والوں سے لکھوایا۔ تو یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ تفصیل آپ نے سنی کہ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک وقت میں دو کام پوری توجہ سے نہیں کیا جا سکتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ دو کاموں پر پوری توجہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، یا تو حضور پڑھ سکتے تھے یا حضور سن سکتے تھے۔ پوری توجہ سے سننا اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں تھا، بہت دشوار۔ حضور کو مشقت ہونے لگی، اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں تاکہ قرآن کریم تمہیں یاد ہو جائے۔ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا، یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جبرائیل کے جانے کے بعد اس کو پڑھوا لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، یعنی محفوظ کر دیں گے، یاد کروا دیں گے، وقرآنہ، اور پھر بعد میں اس کو پڑھوا بھی دیں گے۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کریم آیا، حضرت جبرائیل آئے، سنائے، اور پھر اس کو یہ ساری آیتیں اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کروا دی۔ قرآن کریم مکمل ہوا تو پورا قرآن کریم آپ کو یاد تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ، الحمد، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، اور یہ جو ترتیب پورے قرآن کریم کی ہے یہ توقیفی ہے، یعنی من جانب اللہ اپنے محبوب کو بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ آیت ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھو، یہ آیت ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، اور پھر آپ نے اس کی پوری 30 پاروں کی ترتیب بنائی۔ یہ توقیفی ہے، یعنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کو قرآن کریم اللہ کے رسول سے ملا، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ ہر آیت کے نازل ہونے پر آپ کہتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے، ترتیب۔ تو قرآن کریم بھی اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑا ہوگا کہ اگر میں تیری کتاب ہوں، تیرا کلام ہوں، تو میری رعایت کرنے والوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کے حق کو ضائع کیا ہے، قرآن کریم ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں فریق بن کر کے کھڑا ہوگا۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان کا مقصد تھا ہم سب کی بخشش، ہم سب کی بخشش، اور اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ تاثیر اس میں رکھی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر رمضان کا عمل یعنی 11 مہینہ اور رمضان کا 12 مہینہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، دیگر سارے اعمال 11 مہینوں میں بھی ہے، اس مہینے میں بھی ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس میں روزہ فرض ہے، اس میں اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تراویح کی سنت ہمیں عطا کی۔ یہ 2 عمل جو رمضان کو امتیازی حیثیت عطا کرتے۔ اب اگر کسی نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے اور کسی نے رمضان کی تراویح کا اہتمام ہی نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے اس نے رمضان کی قدر دانی نہیں کی، اور رمضان کا وہ عمل جو اس کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنتا، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رمضان اس کے لیے بخشش کا سبب نہیں بنے گا۔ ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن رمضان کا یہ مہینہ، رمضان کے روزے اور نماز تراویح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف فریق نہ بن جائے۔ کہ آپ نے ہمیں نعمت کے طور پر ان کو دیا تھا، اور انہوں نے ہماری قدردانی کی، ان کی بخشش فرما، اور انہوں نے میری ناقدری کی، اس لیے ان کے خلاف میری سفارش قبول فرما۔ رمضان کا یہ مہینہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کے پہلے دن سے آج تک رمضان کے روزوں کا اور رمضان کی تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، اپنے فرصت کے اوقات کو مسجد میں گزارا، مجبوری اور ضرورت کے لیے اپنے کام، اہل و عیال کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، روٹی روزی حاصل کرنے کے لیے لگے رہے، لیکن جو وقت ملا مسجد میں آ کر کے اسے گزارا۔ اور اخیر عشرہ
ہماری مسجد میں اور بہت ساری مسجدوں میں دنیا بھر میں لوگوں نے اعتکاف کا بھی اہتمام کیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا پورا 10 دن فارغ کیا آخری عشرہ اللہ کی بارگاہ میں جم کر کے بیٹھنے کا. خوش نصیب ہیں اور انہیں خوش ہونا چاہیے. اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ جن عبادتوں کا انہوں نے اہتمام کیا ہے رمضان المبارک میں، انشاءاللہ یہ عمل ان کی نجات کا، ان کی بخشش کا، ان کے درجات کی بلندی کا، اللہ کی بارگاہ میں قربت کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ. اور اگر رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں بخشش کروانے کی بات نہیں ہوتی، روزوں کی اور تراویح کی اللہ کے نزدیک یہ حیثیت نہیں ہوتی، تو جبرائیل جیسے فرشتے کو یہ حق نہیں تھا کہ کسی کے لیے یہ بد دعا کرتے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو. جبرائیل بد دعا نہیں دے سکتے. اگر رمضان کا روزہ اور رمضان کی تراویح ہماری بخشش نہیں کروا سکتے تھے تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا. اور اگر جبرائیل نے بد دعا دی ہے اور وہ بد دعا برابر نہیں ہوتی تو ہمارے آقا اس پر کبھی آمین نہیں کہتے. اس لیے رمضان میں دونوں بات ہے کہ جہاں یہ ہماری بخشش کا سبب اور ذریعہ ہے، وہیں کل اگر خدا نہ خواستہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں بروز قیامت اگر کھڑا ہو گیا تو کوئی ہمیں بچائے گا نہیں. اللہ نے یہ اپنے محبوب نبی کی امت پر رحم فرما کر کے، کرم فرما کر کے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، اور اب یہ مہینہ جا رہا ہے. کتنے لوگ تھے کہ شروع رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، درمیان رمضان میں اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. یہ ان کا نصیب تھا. اللہ نے ان کو عمر اتنی دی تھی، پوری ہو گئی تھی، اور اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ انہیں عطا کیا، جس کے متعلق آتا ہے کہ جس کا انتقال رمضان المبارک میں ہو اللہ پاک اس کو قبر کا عذاب نہیں دے گی. اور ظاہر بات ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل آدمی کا انتقال ہوا اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تنے تنہا رہے گا، اس کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوگا. حساب و کتاب کے لیے پہلا مرحلہ فرشتے آئیں گے، آ کر کے سوال کریں گے مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے، وما دینوں کا، دنیا میں دنیا بھر کے مذاہب تھے، تیرا مذہب اور دھرم کیا تھا. اور پھر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ کی شبیہ مبارک بتائی جائے گی، آپ کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہتا تھا. پہلے سوال کے جواب میں کہے گا، جب فرشتہ پوچھے گا مر ربک کا، تیرا پروردگار کون، تو جو صاحب ایمان ہوگا، جو دنیا میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوگا، ہر کام میں اللہ کی مرضی نامرضی سامنے رکھتا ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار تو میرا اللہ ہے، ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے. اور اپنے مذہب اور دھرم کے بارے میں کہے گا، پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا کہتے تھے، تو اس وقت جو آپ کی نبوت پر ایمان لایا اور جس نے آپ کا احترام، آپ کی عظمت، آپ کے رفیع المرتبت مقام کے پیش نظر آپ کو احترام دیا، عزت دی، جب پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ھذا نبینا،
وَهَذَا رَسُولُنَا جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّاهُ وَصَدَّقْنَاهُ. یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ تو ہمارے رسول ہیں، یہ آئے تو اللہ کے احکامات لے کر کے آئے، قرآن کریم کی آیات لے کر کے آئے. اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کیا، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے نبی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی. یہ سوال و جواب ہو جائے گا. صحیح جواب دینے پر فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، بے خوف ہو کر دلہن کی طرح سو جا. حدیث پاک میں آتا ہے پھر یہ مردہ، یہ میت سوئے گا تو جب سور پھونکا جائے گا، جب اس کی آنکھ کھلے گی اور جب اٹھے گا تو ایسا لگے گا کہ بس ابھی سویا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی اور اٹھا لیا گیا. یہ برزخ کا زمانہ ہوگا، قبر کی زندگی، برزخ کا زمانہ. تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا. جن کا نصیب و مقدر تھا وہ آج تک ہیں، اور رمضان، پورا رمضان انہوں نے وصول کیا، فرض نمازوں کے ساتھ، رمضان کے روزوں کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ اور گناہوں سے اجتناب کے ساتھ اپنے ان اوقات کو گزارا. خوش نصیب ہیں. اور انشاءاللہ جنہوں نے نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، رمضان کے اوقات کا احترام بھی کیا، انشاءاللہ ان کی بخشش ہوگی. انہیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی بات پر اعتماد کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی تو ہمارے دل میں اس بات کا یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہے. اب اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، اس کو سنبھالنا ضروری ہے. ماں باپ کا انتقال ہوا، ماں باپ نے جائیداد چھوڑی تھی، وراثت میں بہت مال ملا، ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، ہم کو نصیب سے مل بھی گئی وراثت میں بڑی دولت. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں. اللہ نے رمضان کے اعمال کی بدولت اگر ہماری بخشش فرما دی ہے تو اب اس کی قدردانی ضروری ہے. اور قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ ہے کہ ہم جس طرح اس پورے مہینے میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، رات میں اٹھ کر کے سحری کے بہانے ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، یہ سب کچھ ہم نے کیا. قدردانی یہ ہے کہ اتنا نہ صحیح، اس میں سے کچھ ہی صحیح رمضان بھر ہم نے کیا ہے. اب اس کے گزر جانے کے بعد بقیہ مہینوں میں بھی یہ اعمال ہم سے ہوتے رہے، یہ ہے قدردانی. رمضان کیوں ملا تھا؟ رمضان کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم اعمال پر آ کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا لیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا کہ ہم اعمال کے عادی ہو جائیں. رمضان کے روزے ہماری تربیت کے لیے آئے تھے. ہم کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے اور منع روکا گیا، پینے سے روکا گیا، جائز خواہشات نفسانی سے روکا گیا، اور ہم الحمدللہ رکے رہے. ہم رکے رہے. تو ان اعمال کی مہینے بھر کی جو تربیت تھی، اس تربیت کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم میں مہینے بھر کے بعد جو بات پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے استعمال کرنے کا وقت بقیہ 11 مہینے. ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور پھر 11 مہینہ ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا، تو پھر روزہ رکھنے سے ہمیں ملا کیا؟ اتنی محنت کر کے ہم نے پایا کیا؟ ہم نے رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، وقت سے پہلے مسجد میں آتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مہینے بھر اذان مسجد میں سنی؟
وقت فارغ کر کے آتے تھے. رمضان بھر ہم نے یہ کیا. رمضان گزر جانے کے بعد اگر 5 وقتہ نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ اس تربیت کا اور اس محنت مشقت کا حاصل کیا؟ تراویح کی لمبی لمبی نمازیں ہم نے بشاشت کے ساتھ پڑھی. بشاشت کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ امام نے کہا اللہ اکبر تو ہم نے بھی کہا اللہ اکبر، یہ ہے بشاشت. اور امام نے کہا اللہ اکبر اور ہم پیچھے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جب رکوع میں جانے کا وقت ہوگا تو پھر ہم شامل ہوں گے. یہ بشاشت نہیں ہے، یہ تو ہم نے بوجھ سمجھا کہ کرنا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر ہماری خوش دلی ہوتی، بشاشت ہوتی تو ہم امام کا انتظار ایسے کر رہے ہوتے کہ وہ اللہ اکبر بولے تو ہم بولے. تو رمضان آیا اس لیے تھا کہ ہمارے اندر اعمال کی تربیت پیدا ہو جائے. اور یہ 11 مہینے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ رمضان سے ہم نے جو پایا تھا وہ ہے کہ نہیں. رمضان بھر کے اعمال ہم 11 مہینوں میں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ پیمانہ ہے. رمضان بھر کا جائزہ لے کر 11 مہینوں کا جائزہ آپ لے. کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے. ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. رجب کا مہینہ اکثر دن روزہ رکھتے تھے. شعبان کا پورا مہینہ یوم الشک کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتے تھے. کیا بات تھی؟ کیوں آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیوں آپ نے فرمایا کہ تہجد پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے؟ کیوں آپ دعا کا اہتمام کرتے رہتے تھے؟ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے بخش دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، تو کیا اس کی شکر گزاری میں نماز نہ پڑھوں، میں روزے نہ رکھوں، میں تلاوت نہ کروں، میں تہجد نہ پڑھوں، میں دعائیں نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں اور اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں؟ رمضان آیا اور ایسے کتنے رمضان اللہ نے ہمیں عطا کی. اس کا کرم اور احسان ہے. اور اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی بخشش ہو، اللہ کی عنایتیں ہوں، نوازشیں ہوں، نعمتوں سے سرفراز کیا جائے. اللہ نے اس لیے دیا تھا. رمضان کے متعلق فرمایا کہ یہ مومن کے لیے ہے اور اس میں مومن کا رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی و نجات. اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا. اس کی نوازشات میں، اس کے داد و دہش میں کوئی کمی نہیں رہی. نصیب کی بات ہے. کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے کچھ زیادہ لیا، کسی نے جی بھر کر کے سمیٹا اور بٹورا. یہ نصیب کی بات ہے. لوگوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت. پتہ نہیں کب اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلے، نوازے جانے کا فیصلہ ہو، اور اللہ کی طرف سے فرشتے جب نعمت لے کر کے آئیں تو جو 24 گھنٹہ عبادت میں ہے اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی جو ہے پوسٹ سے بیرنگ آتا ہے، پوسٹ سے ہمارے نام خط آتا ہے کہیں سے، ہمارا دروازہ بند ہے،
ڈاکیا آیا, اس نے ٹھوکا, دیکھا کہیں گھنٹی ہے نہیں ہے, تھوڑی دیر انتظار کیا, دروازہ کھلا تو دے دیا, اور دروازہ نہیں کھلا تو واپس کر دیا. اب جو اعتکاف میں ہیں ان کو تو 24 گھنٹہ دروازہ, ان کو تو اللہ کے گھر میں پڑے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے جب نوازا گیا ان کو نصیب ہو گیا, مل گیا. جو اعتکاف میں نہیں ہے اب وہ کس حالت میں ہے وہ جانتے ہیں, ان کا پروردگار جانتا ہے. اور کب ہماری نوازشات کا فیصلہ ہوا, ہم عبادت میں ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے. یا ہم سو رہے ہیں, مسجد سے باہر ہیں, کاروبار میں لگے ہیں. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو گناہوں میں مصروف ہیں. ظاہر بات ہے, محرومی کی بات ہے. تو رمضان تو گزر گیا, آنے والے 11 مہینے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے رمضان کیسا گزارا. اگر روزوں کے اثرات آپ کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ روزہ رکھیں گے. نمازوں کا اہتمام آپ نے کیا, اگر کچھ آپ کو ملا ہوگا تو 11 مہینے بھی آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے. رمضان میں آپ نے تلاوت کی, 11 مہینوں میں کچھ نہ کچھ معمول بناؤ گے. رمضان میں آپ رات میں دیر تک دعا کیا کرتے تھے, اب 11 مہینے میں پتا چلے گا کہ دعا کی عادت بنی کہ نہیں بنی. تہجد کا اہتمام کرتے تھے, اب آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی, 11 مہینہ بتائے گا نا. تو رمضان آیا تھا ہماری بخشش کے لیے, رمضان آیا تھا ہماری تربیت کے لیے. اللہ نے اسلام کے طفیل, دین اسلام کے طفیل ہمیں رمضان عطا کیا, ہمیں روزے عطا کیے, ہمیں نمازیں عطا کی, ہمیں قرآن کریم کی نعمت ملی. اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اسلام نے اگر ہمیں اخلاق دیا تھا, ہمیں کسر نفسی دی تھی, صبر کی مشق کروائی تھی, ہم میں قوت برداشت پیدا ہو ایسے اعمال کروائے تھے, عبادتوں کا اہتمام ہو ہم سے مشق کروائی گئی تھی. اب دیکھا جائے گا کہ رمضان کے یہ اثرات ہم پر کتنے پڑے اور کب تک کے لیے پڑے. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلا رمضان بھی دیکھیں گے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. آج آخری دن ہے, آخری دن ہے, اور آدھا گزر گیا, آدھا ہی دن رہ گیا ہے. اگر دل میں ذرا سی بھی کسک رہ گئی ہو تو یہ جو چند گھنٹے باقی بچے ہیں, توبہ کر کے اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر کے, رو دھو کر کے اللہ کو منا لے. اور رمضان کی جو نعمتیں ہیں, اللہ جو دینا چاہتا ہے, آنے والی رات اگر چاند دکھا تو یہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہوگی. ہم نے مہینے بھر محنت کی ہے, اس کا صلہ ملنے والا ہے. ہم نے مہینے بھر محنت کی ہے, اس کی اجرت ملنے والی ہے. ہم نے مہینے بھر محنت کی ہے, آنے والی رات اگر چاند دکھ گیا تو یہ انعام کی رات ہوگی. انعام سمجھتے ہو نا, آدمی اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کرے تو اس کو جو بڑھ کر کے دیا جاتا ہے وہ انعام ہوتا ہے. اور اس رات کا نام ہی لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات, جس کو ہم چاند رات کہتے. جیسے ہی چاند رات سنائی دیتی ہے, عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی. یعنی اب لینے کا ٹائم آیا تو آدمی لینے کے لیے ہی نہیں آیا, نام پکارا گیا, محمد اسماعیل, لوگ دیکھ رہے ادھر ادھر, بولے جان دو آیا نہیں ہے, اس کا انعام کنارے رکھ دو. سمجھ رہے ہو, انعام کی رات ہے, ہمیں انعام دینے کے لیے بلایا جائے گا, نام کا اعلان ہوگا. ایسا نہ ہو کہ نام کا اعلان ہوا اور انعام فرشتے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں کہ یہ آئے اور لے جائے, معلوم پڑا کہ وہ آیا ہی نہیں ہے.
مدرسوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، انعامات تقسیم ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک آدھ ایسے رہتے کہ آتے نہیں، نام کا اعلان ہوتا ہے، تھوڑی دور لوگ انتظار کرتے، ادھر ادھر دیکھتے، نہیں آیا ہے، رکھ دو. رات گزرے گی، دوسرا دن عید کا دن ہوگا. جب عید کا دن ہوگا تو اس وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ نکلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس کے خزانے لامحدود ہیں. گلی کے نکڑ پر، راستوں میں فرشتے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے رہتے، چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف. زندگی بھر آدمی سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، لیکن جب کچھ مواقع ایسے آتے ہیں تو اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں دکانے کا ٹائم کیا ہے؟ 8:30. ہاں بولے 8:15 بجے نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے. نہیں، ہمیں 7 بجے پہنچ جانا ہے. کوشش کرنا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی. ہم وہاں جا رہے ہیں، ہمیں نوازا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم لائن لگا کر کھڑے ہوں اور آخری میں ہمارا نمبر ہو. کوشش کریں کہ پہلی صف میں، کہ جیسے ہی دیا جائے تو سب سے پہلے ہم لیں. اعلان ہوتا ہے، مغفرت کی جائے گی، اجر و ثواب دیا جائے گا، درجات بلند کیے جائیں گے. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات دی جائے گی، کشادہ فراخ روزی دی جائے گی، اللہ اپنی نعمتوں کے خزانے عطا کرے گا. قدردانی یہ ہے کہ 7 بجے ہم پہنچ جائیں، 8:30 بجے اگر نماز کا وقت ہے تو. یہ نہیں کہ 8:30 بجے ہے تو 8:30 بجے پہنچے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو عیدگاہ میں جگہ نہیں ملتی، روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، روڈ پار کر کے دوسری جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں. وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے. آتا ہے نا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا شخص نماز میں شمار کیا جاتا ہے. ہم مسجد میں آئے نماز کے لیے، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، ہم نماز کے انتظار میں ہیں، تو یہ وقت ہمارا نماز میں شمار کیا جائے گا. نماز 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، لیکن یہ آدھا گھنٹہ جو ہم بیٹھے، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہمیں نماز کا ثواب اللہ پاک دیں گے. رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے صدقہ فطر ادا کیا. کتنے لوگ صدقہ فطر دے چکے؟ ہاتھ اٹھانا. بہت تھوڑے لوگ دیے. دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کب دینا ہے؟ کب دینا ہے؟ جلدی دینا ہے. جن کو ملے وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں. کل کا عید کا دن وہ بھی عید کی طرح منائیں. یہ نہ ہو کہ عید کا دن ہو اور وہ مانگنے کے لیے نکلیں. زکوٰۃ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے اور صدقہ فطر جان کا صدقہ ہے. صدقہ فطر رمضان میں جو عبادتیں، روزہ، تلاوت، نماز ہم نے کی ہے، جب ہم صدقہ فطر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال مقبول ہو جائیں گے. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ روزہ ہے، تراویح ہے، سب کچھ لٹکے رہیں گے. جو آدمی صدقہ فطر نہیں دیا اس کے اعمال پہنچے نہیں، لٹکے رہیں گے. اور دینا کتنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے 4 چیزیں ذکر کی: گیہوں، کھجور، جو اور کشمش. اس زمانے میں مکے والوں کے لیے گیہوں زیادہ قیمتی چیز تھی، اور آج گیہوں چاروں میں سب سے ہلکی ہے. بولتے ہیں نا زمانہ بدلتا ہے
قدریں بدل جاتی. آج ہمارے لیے گیہوں سستا ہے، جو مہنگا ہے. گیہوں سستا ہے، کھجور مہنگی ہے. گیہوں سستا ہے، کشمش مہنگی ہے. لیکن یہ چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے بتائی. اب جس کی جیسی حیثیت ہو، آدمی مزدور ہے، کماتا ہے، گھر میں 4 فرد ہیں، چاروں کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کے پاس نہیں ہے اتنا مال، وہ گیہوں سے ادا کر دے. آج 1.5 پونے 2 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہوگی؟ کیا کلو گیہوں ہے؟ 30 روپیہ، 32 روپیہ، 35 روپیہ. آپ 50 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے سال میں 1 مرتبہ صدقہ فطر دینا ہے. دے سکتے کہ نہیں؟ فقیر بھی دے سکتا ہے نا، فقیر بھی دے سکتا ہے. اس لیے صدقہ فطر، آپ مزدور ہیں تو آپ گیہوں کے حساب سے دیں، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کھجور کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں، جو آپ کی حیثیت ہو. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. صدقہ فطر روزوں اور نماز کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے. مہینے بھر محنت کی ہے، اور اگر یہی اعمال لٹکے رہ گئے تو کیا ملے گا؟ خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں گے نا؟ صدقہ فطر ادا کریں. رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، انعام لینے کا اہتمام کریں. دوسرے دن عیدگاہ جانے کا اہتمام کریں، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا جاتا ہے، جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا. اب اپنی حیثیت کی بات ہے کہ ہم کیا مانگتے، یہ تو مانگنے والے کے اوپر ہے. دینے والے نے تو اعلان کر دیا، جو مانگو گے دوں گا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ جائیے اور لے لیجئے، اور اگر نہیں لینا ہے تو الگ بات ہے، گھر میں بیٹھے رہیے، مت جائیے عیدگاہ. کتنے لوگ سال میں 1-2 مرتبہ جانا رہتا ہے تو بھی نہیں جاتے، مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرتے نا. اب ان کو کون سمجھائے اور کون بتائے کہ مسجد نبوی کا کیا ثواب، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے حضور مسجد نبوی چھوڑ کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتے تھے. عیدگاہ پہنچنے کا وقت سے پہلے اہتمام کیجیے. کریں گے نا؟ غور کریں، یہ چند گھنٹے باقی ہیں. رمضان کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا تھا، ہم نے کیا کیا؟ روزے کیسے رکھنے تھے، تراویح کیسے پڑھنی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا تھا، دعاؤں کا اہتمام کرنا تھا، تہجد کا اہتمام کرنا تھا. ہم نے کیا نہیں کیا؟ خوش ہو جائیے، انشاءاللہ نوازے جاؤں. اور اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو رو دھو کر کے اللہ سے مانگ لیجئے. اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہی دے گا، ایسا بھی نہیں ہے. وہ دینا چاہے بغیر کچھ کیے بھی دے سکتا ہے نا. آپ بس مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. آدمی مانگے، رو دھو کر کے مانگے، اللہ دے دے گا. ابھی ٹائم ہے چند گھنٹوں کا. اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو مانگ لے. ابھی اللہ کی رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ اور جہنم سے نجات اور خلاصی کا اعلان باقی ہے. سورج غروب ہوگا، بات ختم ہو جائے گی. تو یہ جو تھوڑا سا وقت باقی ہے، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس میں رو پیٹ کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، مل جائے گا. کریں گے؟ آخری بات، مدرسہ بیت العلوم ہمارے شہر کا سب سے قدیم مدرسہ ہے. 150 سال کے قریب
اس مدرسے کے قیام پر گزر چکا ہے، اور مالیگاؤں کو اللہ نے جو دینی اعتبار سے نوازا ہے، آج مسجدوں کا، مدرسوں کا شہر کہلاتا ہے، یہ بیت العلوم کی دین ہے، بیت العلوم کی دین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مسجد کے ذمہ داران اور ٹرسٹیوں کو، ایک اچھا فیصلہ کیا۔ مسجد کے لیے تو چندہ ہوتا رہتا ہے اور جن کو دینا رہتا ہے وہ دیتے ہیں، لیکن ایک موقع رکھا کہ اپنے شہر کے جو بڑے مدارس ہیں، جن کی وجہ سے پورے مہاراشٹر کے اندر مالیگاؤں کا ایک نام ہے، آج پورے مہاراشٹر میں جو علماء اور ائمہ ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ مالیگاؤں سے ہی علم حاصل کرنے والے، اور بالواسطہ اور بلا واسطہ بیت العلوم سے ہی انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ مالیگاؤں کو اللہ نے جو دینی اعتبار سے عزت دی ہے وہ ان مدارس دینیہ کی دین ہے۔ بورڈ لکھا ہوا ہے، ہمارا جو ہے ہر ہفتہ جو بورڈ لکھا جاتا ہے وہ آپ کے پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ آپ پڑھیے مدارس کیا ہے وہ آپ کو بورڈ پر دکھے گا۔ تو بیت العلوم کا چندہ ہونا ہے، آپ نے الحمدللہ اور مدارس کا بھی بھرپور تعاون کیا۔ اب یہ آخری دن ہے، اور جو ہم نے دیا یہی ہمارا ہے، جو ہم نے دیا وہ ہمارا، جو نہیں دیا کپڑا لے لیا، جائیداد لے لی، خوشبو لے لی، سواری لے لی، وہ نفع کا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں کیا ملے گا؟ جو ہم دیں گے وہ، سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کو کل کچھ چاہیے تو آج آپ کو دینا پڑے گا، آج آپ دیں گے یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن جو آپ کی اور میری ضرورت کا دن ہوگا اس دن اپنے پاس روکڑا رہے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس دن اپنے پاس رہے گا جو اپنی ضرورت کا دن ہوگا۔ بیت العلوم کے ذمہ داروں کی طرف سے متعین کردہ افراد آئے ہیں، آپ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقہ فطر کا پیسہ، عطیے کا پیسہ، فی سبیل اللہ کا پیسہ جو ہے آپ دیں، اور بیت العلوم کا تعاون کریں۔ بیت العلوم کے بانیان کی اللہ مغفرت فرمائے، جنہوں نے مالیگاؤں شہر کو چنا تھا کہ یہاں پر دینی ادارہ قائم کرنا ہے، اور الحمدللہ دوسرے مدارس مدرسہ بیت العلوم کے ہی فیض یافتہ لوگوں نے قائم کیے۔ معہد ملت کہو، مدرسہ اسلامیہ کہو، محمدیہ کہو، جامعۃ الصالحات کہو، کلیت الطاہرات کہو، کلیت الطیبات کہو، یہ سب بیت العلوم کی دین ہے۔ یہاں سے پڑھ کر کے نکلے تو انہوں نے اپنے ادارے بنائے۔ بیت العلوم کے ذمہ داران آئے، بھرپور تعاون کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔